ہو سکتا ہے انہیں سزا نہ ہو سکتا ہے ایک دفعہ یہ تو معجزہ ہی ہوگا اگر سزا نہ ہوگی، یہ تو پتہ نہیں کیسا معجزہ ہوگا عرفان بھائی۔ جب معجزے ہوتے رہتے ہیں نا، معجزات سے تو آپ کی سیاست بھی خالی نہیں ہے، آپ کی تاریخ بھی خالی نہیں ہے، تو جب تک ایک ورڈکٹ آ نہیں جاتا واضح طور پہ، اس کے بعد پھر اس کو دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج 18 جنوری ہے اور کل نہیں پرسوں وائٹ ہاؤس کے نئے مقیم اقتدار کے عالمی ایوان کے مالک پریزیڈنٹ ٹرمپ تشریف لا چکے ہوں گے۔ اپنا اوتھ ہو جائے گا ان کا، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ وہ وائٹ ہاؤس میں موجود ہوں گے، لیکن انہوں نے آنے سے پہلے ہی بہت کچھ کر دیا ہے اور بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چین کے صدر سے ان کی بات چیت ہو چکی ہے ٹیلی فونک، رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں اور عالمی رہنماؤں کے ساتھ وہ اپنا آئندہ کا لائحہ عمل، آئندہ کا پلان جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ تمام تنازعات ختم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے، اور بہت سارے تنازعات کا تعلق پاکستان میں رجیم چینج آپریشن سے بھی تھا، تو لہٰذا وہ تنازعات خود ہی ختم کر رہے ہیں، جس کے بعد اندازہ ہو رہا ہے ہماری ملٹری لیڈرشپ کو بھی کہ آنے والے دنوں میں ان پر کس قسم کا بوجھ اور کس قسم کا دباؤ آنے والا ہے۔ اس لیے القادر ٹرسٹ کا جو کل فیصلہ آیا ہے اس کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فیصلہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ وہ فیصلہ اتنا بے توقیر ہو چکا ہے کہ عالمی جو میڈیا ہے، جس طریقے سے عالمی میڈیا نے کل کوریج کی ہے، وہ ایک حیران کن طور پہ آؤٹ کلاس کوریج اس کی ہوئی ہے، اور موسٹلی جو ہے 90% عالمی میڈیا، عالمی ذرائع ابلاغ اور عالمی مبصرین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام کا کیس ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ جھوٹا کیس ہے، یہ عمران خان سے فوجی قیادت جو ہے وہ انتقام لے رہی ہے۔ براہ راست اس کا جو نشانہ، جو براہ راست اس کا ذمہ دار ہے، وہ فوجی قیادت کو ٹھہرایا جا رہا ہے، اور سارے کا سارا پریشر ملٹری لیڈرشپ پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ آ رہا ہے، اس کے علاوہ کسی پہ نہیں آ رہا، کیونکہ عالمی میڈیا ساتھ ساتھ یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ اصل جو لڑائی ہے، اصل جھگڑا ہے، یہ عمران خان صاحب کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے، ملٹری لیڈرشپ سے ہے، اور جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے صرف 3.5 پونے 4 سال کی حکومت کے بعد، صرف 3.5 سال اور پونے 4 سال کی حکومت انہوں نے کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے بڑے بڑے سیاسی برج جو ہیں وہ الٹا کے رکھ دیے، اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے 100 سال پرانی سیاسی جماعتوں کو بھی فارغ کر دیا۔ خاص طور پہ آپ دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی، خان عبدالغفار خان، پھر خان ولی خان، پھر اسفندیار ولی خان، پھر ایمل ولی خان، چوتھی نسل خیبر پختونخوا سے ان کی آ چکی ہے عوامی نیشنل پارٹی کی، لیکن عوامی نیشنل پارٹی کا خیبر پختونخوا میں کوئی وجود نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاسی جماعت آؤٹ ہو چکی ہے خیبر پختونخوا سے، اس کے علاوہ باقی جو صوبائی جماعتیں ہیں وہ آؤٹ ہو چکی ہیں۔ پنجاب سے مسلم لیگ نواز، جو کہ جس کا کلیم ہے کہ ہم مسلم لیگ ہیں، مسلم لیگ نواز، اور اس سے پہلے یہ کاف لیگ تھی، کاف لیگ سے پہلے آئی جی آئی تھی، اور اس کی عمر بھی عملاً اس کی عمر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی اگر ساری کوششیں ملا لیں وہ بھی 50 سال سے زیادہ کی، اس پارٹی کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے بڑے بڑے سیاسی خاندان، بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کو زیرو کر دیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے جس کا سب مذاق اڑاتے تھے، اور انہوں نے جیل میں بیٹھ کر کلین سویپ کیا ہے پورے ملک سے الیکشن کو۔ کشمیر میں ان کی حکومت، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت تھی، پورے ملک میں ان کی حکومت تھی، لیکن رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں اسے زبردستی تختہ الٹا گیا۔ تو مقامی سطح پہ تو کل بہت زیادہ جو ہمارا نیشنل میڈیا جو کہلاتا ہے، پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل، ان کو تو بہت زیادہ کنٹرول کیا ہوا تھا، اور وہاں پہ تو بہت زیادہ اتنی سختی تھی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔
لیکن عالمی ذرائع ابلاغ کو ہمارا جو مینجمنٹ ہے وہ صحیح نہیں ہو سکی، اس میں ہماری سول لیڈرشپ بھی اور ہماری فوجی قیادت بھی ناکام رہی عالمی میڈیا کو کوریج سے روکنے میں۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ مغربی میڈیا، برطانوی میڈیا ہے، امریکن میڈیا ہے، یورپین میڈیا ہے، عرب کنٹریز کا میڈیا ہے، مڈل ایسٹ کا ہے، ساؤتھ ایشیا کا ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں، وہ پوری کی پوری دنیا بھر میں اس خبر کو فلیش کیا گیا۔ وہ خواہ وائس آف جرمنی ہے، وائس آف امریکہ ہے، BBC ہے، الجزیرہ ہے، اور آپ کا واشنگٹن پوسٹ ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، تمام کے تمام جتنا بھی میڈیا ہاؤسز ہیں ان سب نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ اب اس فیصلے کی بے توقیری اس لیے ہو چکی ہے کہ پچھلے ولاگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 فیصلے اور 2 لفافے موجود تھے، اور ARY ٹیلی ویژن اور ہم ٹی وی نے دونوں نے جو ہے وہ ایک خبر چلا دی برریت کی، اور وہ ایک بہت ہی دلچسپ مرحلہ تھا کہ جب دونوں فیصلے کنوے کیے ہوئے تھے۔ میں آپ کو ایک اور چیز سنواؤں گا، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ اصلاً یہ باقاعدہ طور پہ یہ تھا، دونوں آپشن رکھے ہوئے تھے کہ ہم نے بری کرنا ہے یا پھر سزا دینی ہے۔ آپ کو ایک گفتگو سنواتا ہوں، اور یہ گفتگو ہے تقریباً آج کی نہیں ہے، یہ 3 دن پرانی گفتگو ہے، اور 3-4 دن پرانی گفتگو کو ذرا سنیے، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکے گا۔ یہ محمد مالک صاحب ہیں، عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ پروگرام، عرفان صدیقی صاحب محمد مالک صاحب کے پروگرام میں ہیں، ARY ٹیلی ویژن ہے، تو دیکھیے ذرا گفتگو کیا ہے۔ محمد مالک صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو کنفرم ہے کہ آپ نے سزا سنانی ہے، تو آپ یہ بتائیے گا کہ بشرا بی بی کو آپ نے اڈیالہ میں رکھنا ہے یا پھر بنی گالہ میں رکھنا ہے۔ تو اس پہ عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ نہیں، دونوں آپشن موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں آپشن ہیں، ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ سزا سنائی جانی ہے اور ہر صورت میں سزا ہونی ہے۔ اتوار کو، آج سے 5-6 دن پہلے اتوار کے دن فیصل واڈا بھی سزا سنا چکے تھے۔ اس کے بعد جتنے بھی سرکاری دانشور ہیں جو تنخواہ دار ہیں سرکار کے، وہ بھی بتا چکے تھے، وہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عرفان صدیقی صاحب سینیٹر، جو کہ مذاکراتی کمیٹی کے اہم رکن ہیں، اور اس وقت نواز شریف صاحب اور جنرل عاصم منیر صاحب کے درمیان رابطے کا ایک اہم ذریعہ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں سنیے۔ ہو سکتا ہے انہیں سزا نہ ہو سکتا ہے ایک دفعہ یہ تو معجزہ ہی ہوگا اگر سزا نہ ہوگی، یہ تو پتہ نہیں کیسا معجزہ ہوگا عرفان بھائی۔ جب معجزے ہوتے رہتے ہیں نا، معجزات سے تو آپ کی سیاست بھی خالی نہیں ہے، آپ کی تاریخ بھی خالی نہیں ہے، تو جب تک ایک ورڈکٹ آ نہیں جاتا واضح طور پہ، اس کے بعد پھر اس کو دیکھیں گے۔ تو آپ نے سن لیا جی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ تو مالک صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو معجزہ ہی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا معجزے ہوتے رہتے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، تو اس لیے فیصلہ آ لینے دیں۔ تو لہٰذا یہ دونوں فیصلے موجود تھے، اور عمران خان صاحب کو آخری وقت تک، عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو، علی امین گنڈاپور کے ذریعے، باقی رہنماؤں کے ذریعے آخری وقت تک بارگین کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن عمران خان صاحب نے کسی قسم کی بارگیننگ سے انکار کیا، کسی قسم کی ڈیل سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ابھی ڈیلے نہ کریں، فوراً فیصلہ سنائیں، جس کے بعد پھر یہ فیصلہ سنا دیا گیا، اور عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ میں نے آپ کو سنوا دیا۔ اور اسی طریقے سے فیصل واڈا جو ہیں وہ اتوار کو کر چکے تھے، باقی ٹویٹس تو بے شمار آ چکے تھے۔ اب یہ تو ہے جی صورتحال۔ اب ہونا کیا ہے آگے فردر کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ اگلے ہفتے جو ہے اپیلیں فائل ہو جائیں گی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی تشریف لا چکے ہوں گے۔ اب ایک چانس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو خبر جو دے رہا ہوں، عمران خان صاحب کے ساتھ ہی مذاکرات بھی کر رہے ہیں، اور سیاسی بھی کر رہے ہیں اور عسکری بھی کر رہے ہیں، دونوں مذاکرات ہو رہے ہیں، اور 3 گھنٹے کی طویل نشست بھی ہو گئی، اور مسلسل رابطے میں ہیں۔ پشاور اور اڈیالہ جیل اور راولپنڈی GHQ کے درمیان نان سٹاپ سروس چل رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو مختلف رہنما بھیجے جا رہے ہیں، ان کو ملاقات کے لیے، ان کو منانے کے لیے مسلسل۔ بشرا بی بی کے ذریعے بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اب بشرا بی بی اڈیالہ جیل پہنچ چکی ہیں۔ اب یہ سارا پروسیس بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور کے ذریعے ہوگا، اور کچھ اور کردار بھی سامنے آئیں گے جو عمران خان صاحب تک ان کو پہنچایا جائے گی، ایکسیس دی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ مان جائیں۔ اب یہ کر یہ رہے ہیں
جو آپ کو خبر دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ چانس ابھی بھی لے رہے ہیں کہ شاید کوئی ان کی واشنگٹن میں دال گل جائے، اس لیے اب انہوں نے انتظار کرنا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کا، اور اس کے بعد پھر اگلی پالیسی کا اعلان کریں گے۔ وہ ہمیں معلوم ہے کہ واشنگٹن سے پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کو کوئی اچھا پیغام نہیں آئے گا، اور نہ ہی ہماری حکومت کو کوئی اچھا پیغام آئے گا۔ وہاں پہ عمران خان صاحب کے جو ہیں ہمدرد اور حمایتی اور پاکستان تحریک انصاف امریکنز اور پروفیشنل جو ہیں پاکستانی اوورسیز، وہ بہت حد تک کام کر چکے ہیں، اور اس لیے 20 کے بعد بھی جو سچویشن ہے وہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے حق میں ہوگی، اور معاملہ وہیں جائے گا جہاں سے یہ شروع ہوا تھا، یعنی کہ رجیم چینج آپریشن ریورس ہوگا۔ اب آتے ہیں جی، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب مسلم لیگ نواز شریف فیملی کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں، اور خاص طور پہ یوتھ پہ کام کریں، نوجوانوں پہ کام کریں، طلبہ و طالبات پہ کام کریں، اور یہ ٹاسک دیا گیا ہے مریم صاحبہ کو، اور مریم صاحبہ کو پوری کی پوری اسسٹنس دی جا رہی ہے، اور ان کو پورا مکمل تعاون حاصل ہے۔ ہمارے کچھ سسٹم میں بیٹھے لوگوں کا میں نام بتا بھی سکتا ہوں، اور فی الحال ہم نہیں بتاتے، باقاعدہ طور پہ یونیفارم لوگ ہیں اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ باقاعدہ طور پہ ان کی میڈیا مینجمنٹ ہوتی ہے، میڈیا کو کیسے مینیج کرنا ہے، کوریج کیسے کروانی ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ان کی اپنی بھی ویسے بہت اچھی بڑی ٹیم ہے، سوشل میڈیا ٹیم، گو کے بات اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے پلے تو کچھ نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کیا جا رہا ہے۔ یہ جنید سلیم صاحب نے خبر دی کہ مطالعہ پاکستان جو ہے ہمارا پنجاب کا سلیبس، اس میں مریم صاحبہ کا جی ہے وہ تصویر بھی شامل کر دی گئی ہے، اور بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی بھی شامل کر دی گئی ہے، نصرت بھٹو صاحب کو بھی شامل کر دیا گیا ہے، اور نصرت بھٹو صاحب کو تو اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ تاکہ اعتراض نہ ہو، پیپلز پارٹی اعتراض نہ کرے، تو سلیبس میں ان کی سیاسی خدمات کے حوالے سے اس خاندان کی خدمات اب گنوائی جا رہی ہیں اور ان کو سلیبس میں شامل کیا جا رہا ہے، اور اس کا جو فائدہ نقصان جو ہے وہ نقصان ایک ہی ہے۔ ایک تو یہ ہے جی کہ اس کا کوئی معیار ہونا چاہیے، اور یہ خاندان جس پہ اتنے سارے الزامات ہیں، جو نعرے لگاتا ہے کہ جس کے پیچھے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورتی ہے، یہ نعرے لگواتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں، پھر کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ القاعدہ ٹرسٹ کا اگر پیچھے اس کی منی ٹریل نکالنا شروع کر دی تو اس میں بھی انہی کے نام آئیں گے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، اس کے باوجود ان کا وہ جو اپنے آپ کو ظاہر ان کو حکومت دی ہوئی ہے، تو وہ سلیبس میں ان کو شامل کیا جا رہا ہے۔ تو سوچنا چاہیے ہمارے خاص طور پہ جنرل عاصم منیر صاحب کو کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے، اور کیا یہ کرپٹ لوگوں کو اس طریقے سے قوم کو زبردستی مسلط کیا جائے گا اور نوجوان نسل کو کہا جائے گا کہ ان کو ہیرو مانے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جی، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2 فیصلے موجود تھے، اور دونوں فیصلے جو ہیں اب مزید اس کی کنفرمیشن عرفان صدیقی صاحب نے بھی کر دی، تو عمران خان صاحب نہیں مان رہے اور انہوں نے آئندہ بھی نہیں ماننا۔ تو انتظار کیجیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کا، کیونکہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں مانیں گے، اور یہ وہاں سے اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں ٹویٹ آتا ہے، دیکھتے ہیں میسج کنوے ہوتا ہے، تو ہم ان پہ احسان کریں گے کہ دیکھیں ہم نے آپ کی بات مان لی، اب ہمیں بھی ذرا کچھ رعایتیں لے کے دیں، اور ہماری ایکسٹینشن جو ہے وہ قبول کر لی جائے۔ جھگڑا ایکسٹینشن کا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی سب جو ہیں وہ ہوائی باتیں ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار ہے، اور جو SIFC ہے جو کہ بنائی گئی تھی خاص طور پہ اور ابھی بھی ہے کہ جی باہر سے سرمایہ کاری لے کے آئے گی، اور وہ کچھ بھی نہیں لا سکی۔ 0+0+0 اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں آ سکی، اور عمران خان صاحب کو جو سزا دی ہے وہ بھی پوری دنیا نے ریجیکٹ کر دی ہے، انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی ریجیکٹ کر دی ہے۔ لہٰذا آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔